माफी की बातें करते हो तो माफी तो मांगो। اس سے واضح ہو گیا اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو حسن بن اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور آبزرویشنز آتے ہیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے مترادف ہے، کیونکہ آئین کے 3 ستون ہے، ایک ستون کو آپ نے بابا تنظیم کر دیا ہوا ہے۔ ہم تو یہی کہتے تھے، ہمارا موقف بالکل صحیح تھا، ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا، وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں، فیصلہ تو کہیں اور سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی۔ تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مترادف ہے۔ ہم اس یلغار کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ 9 مئی کا جو بیانیہ دیا گیا ہے اس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے، بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے، لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کس سے؟ ملازم سے، ملازموں سے مفاہمت کر دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا حق مانگے۔ معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تو مانگو۔ معافی جو تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے، مارشل لاء لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس ذلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے، معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے۔ معافی کی باتیں کرتے ہو، پھر معافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے؟ تمہارے سے؟ ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا، قائد اعظم میں خود گورنر رہا ہوں، میں سینیٹر رہا ہوں، وفاقی وزیر رہا ہوں، میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جناح ہاؤس بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے، اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ واقعی جناح ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی، ایک قومی ورثے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوکیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی، اپنا گھر بنا لیا۔ باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، میں اس لیے دہرانا نہیں چاہتا تھا آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر، لیکن آج جو تشدد، میں لاہور سے سیدھا آ رہا ہوں، آج جو تشدد کیا گیا ہے وکلاء پر، پرامن وکلاء کا احتجاج تھا لاہور میں، وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ جو ہے اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے، باہر میں آنا چاہتے تھے، احتجاج گناہ، اور اس قدر آنسو گیس کیا گیا، اس قدر لاٹھی چارج کی گئی، اس قدر تشدد کیا گیا کہ سارا گرد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا، اور 100 کے قریب جو ہے وکلاء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس جمہوریت کی بات کرتے ہو، یہ پنجاب میں تو پوری اسٹیٹ بنا دی گئی ہے، اور یہ اس لیے خوف پھیلایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج سے مانے رکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ جی دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا، اس میں تو احتجاج ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیہ صحیح ہے۔ پہلے سمت کو درست کریں، آئین کی بالکل پاسداری تبھی ہو سکتی ہے جب اپنے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کریں۔ اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار، اور بڑے پپا کے دور کہتا تھا ووٹ کو عزت دو۔ او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے اس بیانیے سے ووٹ کو عزت؟ اب کدھر گئی تمہاری ووٹ کی عزت؟ مجھے جب اس نے خواجہ سعد رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیت، پاکستان لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ لاہور کا دل ہے، تو اس نے جب مجھے مبارک دی میں نے کہا کاش یہی اخلاقی درس تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا۔ نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے کنٹریکٹ میں اضافہ ہوتا اور اچھی روایت بنتی۔ اگر شہباز شریف ہارا ہے لاہور سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے، تو کہتے تھے لاہور ہمارا گڑھ ہے اور شرم آنی چاہیے۔ خواجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے، اب اس کو خود یہ میں اس کے الفاظ دہراتا ہوں کہ بھائی تم دار سے ہارے ہوئے، اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے، اور تم آج وفاقی وزیر بنے بیٹھے ہو، اور اس بیٹھیوں کو پہلے نکالے تو صحیح۔ اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے ہمارے عوام کے اقتدار کو تسلیم تو کرے، ریاست کی تعریف پر عمل تو کرے، ریاستی اداروں کو جو ہے ان کے مقتدر ہونے کا جو احساس آئین نے دیا ہے وہ پہلے بحال تو کرو اور پھر بات کرو ہمارے سے، وگرنہ آئین میں ہر چیز لکھی ہے، خاکم بندے ہم نے کوئی مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا، اور اس میں بھی یہی چیزیں دہرائی گئی۔ ہم نے مینڈیٹ عوام کا ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے دھتکار دیا جس کو 160 جو ہے سیٹیں ملی تھیں، اور ہم نے جو ہے وہاں مسلط کیا جبری، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔
खातम बदहन मत दोहराइए, वही जो है शासना, आप उसी को गलती को दोहरा रहे हैं, आप अवाम को फिर धुतकार रहे हैं, अवाम की इसमें आगे वे लोग हैं, क्लिप आ गए, मेरे ऊपर काताना किया गया, मेरे बेटे पर गोलियां मारी गई, मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, तुम और क्या कर सकते हो? गोली मार सकते हो ना, मार दो, ये अल्लाह के हाथ में है जान, ये अल्लाह के हाथ में है, तुमने भी एक दिन अल्लाह को जान देनी है। धरती माँ पे रहम करो, दस करो, इसको उजाड़ के रख दिया है, नोच नोच के लुटेरों ने, डाकुओं ने सरे महल बनाए हैं, और उसके बाद पार्कलैंड व्यूज बनाए हैं, और हाई पार्क पैलेस बनाई है, जिसको जो है 50 अरब में बेचा गया है। तो शर्म भी तुम्हें नहीं आती है, फिर भी भगवान के दोस्त कहते हो कि हमने तमड़ी नहीं खाई है। और बहुत सारे केसेस जो है, जो आपने फैसले करा के साफ करवा के दूध के धुले हुए हो गए, एक एक का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं उस कमेटी को हैंड कर रहा था, और एक एक केस जो इल्जाम सच्चा है। और वो बेचारा अरशद शरीफ अपनी जान दे गया, वो भी हमारे साथ होता था, उसके पास भी इतना पूरा इनका कच्चा चिट्ठा मौजूद होता था, तुमने उसे मार दिया। मारो और भी जितने मारना चाहते हो, लेकिन धरती माँ से जो प्यार करता है वो तुम्हारे इस खौफ से नहीं डरेगा। आज मैं इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं इन चोर लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर भागूंगा। मेरा मरना जीना इस धरती में, मुझे भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिलहा ले, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, और यही एक अमल है जिससे इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मिलेगी। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ जो कायदीन बैठे हैं, जिन्होंने ये कदम उठाया है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान का वजूद है, पाकिस्तान में